میں رونے کا ہر زمانہ ہے، غم حسین میں رونے کا ہر زمانہ ہے، عجیب درد و مصیبت کا یہ فسانہ ہے۔ غم حسین میں رونے کا ہر زمانہ ہے، عجیب درد و مصیبت کا یہ فسانہ ہے۔ حسین بھائی کے غم میں کمر تو کھو بیٹھے، حسین بھائی کے غم میں کمر تو کھو بیٹھے، جوان بیٹے کی میت ابھی اٹھانا ہے۔ حسین بھائی کے غم میں کمر تو کھو بیٹھے، جوان بیٹے کی میت ابھی اٹھانا ہے۔ تمام ہونے کو ہے شہ کا امتحان وفا، تمام ہونے کو ہے شہ کا امتحان وفا، چھری گلے پہ بس اب شمر کو چلانا ہے، چھری گلے پہ بس اب شمر کو چلانا ہے۔ دمشق و کوفہ و بازار شام و پیش یزید، دمشق و کوفہ و بازار شام و پیش یزید، کہاں کہاں نہ سر ابن بوتراب پھرا، سفید جو ہو گئیں دوپہر میں ریش حسین، سفید ہو جو گئیں دوپہر میں ریش حسین، لہو کا اصغر بے شیر کے خضاب پھرا۔ ایک سلوات۔ بانو نے کہا میں تیرے قربان سکینہ، بانو نے کہا میں تیرے قربان سکینہ، بے جان ہوئی ہائے میری جان سکینہ، سجاد غضب ہو گیا کیا غش میں پڑے ہو، سجاد غضب ہو گیا کیا غش میں پڑے ہو، ماں لٹ گئی لو مر گئی نادان سکینہ، ماں لٹ گئی لو مر گئی نادان سکینہ، تم اٹھ کے ذرا پوچھ لو اتنا تو بہن سے، تم اٹھ کے ذرا پوچھ لو اتنا تو بہن سے، کیا حال ہے دکھتے تو نہیں کان سکینہ، دل خوش بھی ہوا کھیل کے بے شیر کے ہمراہ، دل خوش بھی ہوا کھیل کے بے شیر کے ہمراہ، اب تو کوئی باقی نہیں ارمان سکینہ، کہہ دو کوئی حاکم سے کہ اب چین سے سوئے، کہہ دو کوئی حاکم سے کہ اب چین سے سوئے، رونے کی نہیں اب کوئی عنوان سکینہ، رونے کی نہیں اب کوئی عنوان سکینہ، اے لاڈلی زندان میں زندان کے ستم کے، اے لاڈلی زندان میں زندان ستم کے، گھڑکیں گے کسے رات کو دربان سکینہ، گھڑکیں گے کسے رات کو دربان سکینہ۔ ایک سلوات۔ سوچ کے کچھ بند حاضر ہیں سماعت کرنا۔ ایک سلوات اور۔ دور سے خیمہ میں لاش جب شہ والا اٹھا کے لائے، خیمہ میں لاش جب شہ والا اٹھا کے لائے، میت زمیں پہ رکھ کے، کہا
चिल्लाते थे कि हसन मुजतबा के जाए बेटा, चचा को कौन इस आफत से अब बचाए। अब हम जहाँ में बेकस व नाशाद हो गए। अब हम जहाँ में बेकस व नाशाद हो गए। दो घर तुम्हारे मरने से बर्बाद हो गए। दो घर तुम्हारे मरने से बर्बाद हो गए। रोए बयां ये करके जो सुल्तान करबला। रोए बयां ये करके जो सुल्तान करबला। पीटे ये सर हरम के क़यामत हुई बपा है बने की जब के। दुल्हन ने सुनी सदा भर आया दिल जिगर पे चला खंजरे जफा। हिजले से मुड़ के जानिबे कासिम निगाह की। हिजले से मुड़ के जानिबे कासिम निगाह की। मसनद पे सर को टेक के कलेजे से आहा के। आहिस्ता सर झुका के सकीना से ये कहा। आहिस्ता सर झुका के सकीना से ये कहा। सेरा बढ़ाओ जल्द बहन तुम पे मैं फिदा। जो सोगवार हो उसे ज़ैनब से काम क्या। बेवा हूँ सर पे डाल दो मैली सी एक रिदा। अब कौन गम गुसार है मुझ दर्दनाक का। अब कौन गम गुसार है मुझ दर्दनाक का। बस आज से मेरे लिए बिस्तर है खाक का। बस आज से मेरे लिए। अब मैं जनाब हज़रत सबसे पहले मेरी गुजारिश है जो बाहर होता तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे गुजारिश है कि अंदर मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ और जो बाहर जहाँ जहाँ तक मुमिन के कानों में आवाज़ आ रही है सबसे गुजारिश है फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का बाकायदा तरीके से आगाज़ हो चुका है। एक मतलब तो शेर देखिएगा कि ये एक वाक़या भी है और मोजिज़ा भी है। ये एक वाक़या भी है और मोजिज़ा भी है। ज़िक्र हुसैन गम भी है गम की दवा भी है। ये एक मोजिज़ा है एक वाक़या भी है और मोजिज़ा भी है। ज़िक्र हुसैन गम भी है गम की दवा भी है। जो कर रहा है नो के सिना पर तिलावतें। जो कर रहा है नो के सिना पर तिलावतें। वो सर कलामे पाक भी है मोजिज़ा भी है। वो सर कलामे पाक भी है मोजिज़ा भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फ़ैसला। करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है। करबो बला में हुर भी है और हुरमुला। एक सलवा पढ़े वाले मोहम्मद पर। मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ जो बहरात बाहर तशरीफ़ फरमा सबसे गुजारिश है फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। मुसद्दस के 3 बंद देखिए जनाब ज़ैनब के हवाले से। जब जनाब ज़ैनब दरबार यजीद में गई हैं और यजीद से मुखातब होकर जो खुतबा दिया है खुतबे का जो जलाल था उसको मद्देनज़र रखते हुए जनाब ज़ैनब की ज़बानी शायर ने नज़म किया है कि
خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، واجب ہے اب کی مدحت شبیر کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں۔ جناب زینب اپنے انداز گفتگو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، واجب ہے اب کی مدحت شبیر کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں۔ میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو۔ جناب زینب یزید سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ حق سے بھی گیا حق کو جھکانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ بچانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، خود مٹ گیا اس کو مٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، خود مٹ گیا اس کو مٹانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا صدا آج بھی تجھ سے، خود دیکھ کی اونچا ہے مکان آج بھی تجھ سے، خود دیکھ کی اونچا ہے مکان آج بھی تجھ سے، تاریخ ملے گی چہرے تیرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ ذلت کے سپاہی، تھوکیں گے تیری اس قبر پہ ذلت کے سپاہی، اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، دیں گی تیری ذلت کی بھی اقوام گواہی، دیں گی تیری ذلت کی بھی اقوام گواہی، کر دوں گی قلم مفتی یہ باطل کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ حضرات میری خود پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں فرش ادب تشریف لے آئیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض آباد مشہید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میری گزارش ہے قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس سے اعضاء کو خطاب فرمائیں۔ آپ عزائے بآواز ونہ نعرہ صلوات سے قبلہ کہتے ہو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یغصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكن به كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضوان مظلوم کربلا، خمس مجالس کے سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آواز پروردگار لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ پروردگار کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے مومنوں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کے آنے سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی پر تھے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت اور آپ کا مبعوث ہونا جس سبب سے ہے اس سبب کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ پیغمبر کو مبعوث کیا گیا ہے قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اور تعلیم حکمت کے لیے، اور یہ ساری چیزیں راستہ ہیں یعنی پروردگار تک پہنچنے کے لیے، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے تو انہیں ان راستوں پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو خدا تک پہنچانا ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور ان کے احکام کو زندگی میں اتارنا ہوگا، تزکیہ کرنا ہوگا، اپنے اندر پیوریفیکیشن کرنا ہوگا کہ ہم خالص ہو جائیں، اور پھر ہمیں عقلانی باتیں کرنی ہوگی تاکہ خداوند عالم کا جلوہ ہم دیکھ سکیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ سے ملاقات کے لیے علماء نے اور انبیاء نے جو تعلیم دی ہے اور جو راستے بتائے ہیں، دو راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے، دو طریقے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ پہلا راستہ سیر و سلوک کا ہے کہ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اعمال اور افعال انجام دیں تاکہ خدا تک پہنچ جائیں، اور دوسرا طریقہ ہے جذبے کا کہ جہاں خداوند عالم خود سے سیڑھی ہماری طرف بھیجے اور ہم اس کی سیڑھی پر سوار ہو کر اس سے ملاقات کریں۔ خداوند عالم سے بندے کے ملاقات کے یہ دو راستے، اور دونوں کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور پیغمبر اسلام، یہ دونوں اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو ملاقات خداوندی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ خود سے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ خود سے آئے ہماری ملاقات کے لیے، خدا سے ملاقات کے لیے۔ دو طریقے، ایک خود جائے خدا تک، اور دوسرا یہ کہ خدا خود اپنی رسی کو ہم تک پہنچائے اور ہم کو اپنے قریب بلا لے۔ پیغمبر اسلام اور حضرت موسیٰ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ موسیٰ کو خود سے سفر کر کے جانا پڑتا ہے تاکہ ملاقات ہو خدا سے، مگر پیغمبر اسلام کی ملاقات کے لیے آواز آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو۔ موسیٰ خود سے جاتے ہیں ملاقات خدا کے لیے، اور پیغمبر کو خداوند عالم خود بلاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ جب موسیٰ، ظاہر سی بات ہے، ایک وہ مہمان ہے جو خود سے آپ کے گھر پہنچ گیا، اور ایک مہمان وہ ہے جس کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ دونوں میں فرق بالکل ظاہر ہونا چاہیے۔ جب موسیٰ جاتے ہیں خدا سے ملاقات کے لیے تو آواز آتی ہے نالین کو اتارو، اس لیے کہ یہ پاک وادی طوعا ہے، یہ مقدس وادی ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام کو خدا بلاتا ہے اور وہ نالین کو اتارنا چاہتے ہیں تو آواز آتی ہے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی چلے آئیے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے خداوند عالم خود اسرا کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے بلایا، اور موسیٰ کے لیے ہوتا ہے کہ جاء، وہ خود سے آئے ہماری طرف۔ لہٰذا ایک سے نالین اتروائی جاتی ہے اور دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں جتنے بھی مرتبے اور جو بھی مقام پیغمبر اسلام کو حاصل ہیں، اس میں معراج اکیلا ایسا واقعہ اور اکیلی ایسی داستان ہے جس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور بنیادی فرق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو مناقب عطا ہوئے ہیں، جو مرتبے عطا ہوئے ہیں،
اللہ نے ہر منصب کو جب پیغمبر اسلام کے حوالے کیا تو آسمان سے جبریل کو زمین پر نازل کیا ہے. ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. پیغمبر اسلام سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے تو جبریل امین آسمان سے زمین پر آتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اب آپ جا کر کہیے کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی قرار پائے. 3.5 برس کے بعد دوبارہ جبریل امین آتے ہیں. فاصدع بما تؤمر، ابھی تک آپ نبی تھے، اب آپ کو کار رسالت انجام دینا ہے، لہٰذا آپ جائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ پروردگار نے مجھے نبی کے بعد رسول بھی بنایا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں انذار کروں، تمہیں بشارتیں دوں، تمہیں جنت کی طرف بلاؤں، تمہیں جہنم سے خوف دلاؤں. پیغمبر اسلام کو جب نبوت کو عام کرنا ہے تو جبریل امین آسمان سے زمین پہ آتے ہیں. رسالت کو عام کرنا ہے تو آسمان سے زمین پہ جبریل امین کا سفر ہوتا ہے. مگر اللہ جانے پیغمبر اسلام کے ان منصبوں میں ایک ایسا منصب ہے کہ جس میں نہ جانے کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب پیغمبر کے حوالے اس منصب کو کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جبریل امین آسمان سے زمین پر نہیں آئیں گے، آپ کو زمین سے آسمان پر آنا ہوگا. اور وہ کون سا منصب ہے؟ وہ منصب ہے بندگی کا. غور فرمائیں، پیغمبر اسلام کے جن کو کبھی یا ایھا نبی کہہ کے پکارا گیا، کبھی یا ایھا رسول کہا، کبھی منصب نبوت کو مد نظر رکھا، کبھی منصب رسالت کو مد نظر رکھا، کبھی نام لے کر بلایا ہے، احمد اور محمد کے نام سے صدائیں دی ہیں، کبھی القاب بیان کیے، یاسین ہے، تاسین، مزمل، مدثر، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مگر جب خداوند عالم معراج کا سفر کرواتا ہے پیغمبر اسلام کو تو نہ تو لفظ نبی استعمال کرتا ہے، نہ رسول استعمال کرتا ہے، نہ محمد کہتا ہے، نہ احمد، بلکہ جہاں جہاں تذکرہ قرآن میں آپ کو معراج کا ملے گا وہاں عبدیت اور عبودیت کا تذکرہ کیا. سورہ اسرا اور سورہ بنی اسرائیل میں وہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات کسے؟ اپنے بندے کو، جبکہ محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں. لہٰذا آیت تو یہ آنا چاہیے تھی کہ پروردگار محمد کو لے کر جا رہا ہے، پروردگار احمد کو لے کر جا رہا ہے، نبی کو لے کر جا رہا ہے، رسول کو. کہا نہیں، ہم اپنے بندے کو لے کر جا رہے ہیں. کاش متوجہ ہوں آپ. یعنی نگاہ پروردگار میں جہاں بھی آپ کو قرآن کریم میں ملے گا معراج کا تذکرہ، چاہے وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 9 ہو جہاں پر پروردگار کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کر دی جو ہمیں وحی کرنا چاہیے تھی. منظر معراج کا ہے، لفظ عبودیت کا استعمال ہو رہا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کر دی جو کرنا چاہیے. اے میرے پروردگار، آخر معراج کے تذکرے میں تو عبدیت کو کیوں متذکر کر رہا ہے؟ تو نبوت کا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو رسالت کا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو محمد اور احمد کیوں نہیں کہتا؟ جواب آئے گا کہ نبوت اتنی آسان ہے کہ آسمان سے زمین پر آ جائے گی، رسالت اتنی آسان ہے کہ حضرت جبریل آئیں گے اور پیغمبر اسلام کے حوالے. مگر یہ نگاہ قدرت میں عبودیت اتنی اہم ہوتی ہے کہ جب پروردگار مقام عبودیت عطا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کسی کو واسطہ نہ بنایا جائے گا، تمہیں خود سے چل کے آنا پڑے گا تاکہ مقام عبودیت تمہارے حوالے کیا جا سکے. اگر آپ یہاں تک متوجہ تھے کہ وہ پیغمبر جس کو رسالت گھر پر ملتی ہو، جس کو نبوت اس کے آستانے پر ملتی ہو، قرآن جس کی بالین پر آتا ہو، ہدایت کا چراغ جس کو زمین پر بنایا جاتا ہو، آسمان سے ملک ان کے تمام مناقب کو پڑھتا ہوا دکھائی دے، مگر عبودیت کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو آسمان پر آنا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبوت آسمان سے زمین پر آئے گی، رسالت آسمان سے زمین پر، مگر عبودیت کے لیے بندے کو سفر کرنا ہوگا. اب وہ بندہ اگر محمد مصطفیٰ کی صورت میں دکھائی دے تو کہا جائے گا اسرا بعبدہ، سیر کرائی جسے راتوں رات اپنے بندے کو، وہ جائے گا زمین سے آسمان کی جانب. اور دوسری ذات جب نظر آئے گی تو پھر آواز آئے گی نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب تجھے مقام عبودیت عطا کرنا ہے، لہٰذا پلٹ کر ہماری طرف آ جا. امامت جب حوالے کرنا ہوگی تو جبریل آسمان سے زمین پائیں گے، عصمت دینا ہوگی تو جبریل زمین پائیں گے، جھولا جھلانا ہوگا تو جبریل کو بھیجا جائے گا، چکی چلانی ہوگی تو ملک آئیں گے. مگر مقام عبودیت کے لیے آواز آتی ہے ارجعی الی ربک، تجھے آنا ہوگا ہماری خدمت میں تاکہ وہ مقام عبودیت دیا جا سکے. اور اب یہ مقام عبودیت جب اتنا اہم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں بھی اس کی اہمیت کو آشکار کرنے کے لیے حکم پروردگار ملتا ہے کہ جب اپنی نمازوں میں محمد مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینا تو رسالت کی گواہی بعد میں دینا، عبودیت کی گواہی پہلے دینا. اور اب ہم یہ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یعنی اس کی بندگی اس کی رسالت سے آگے نظر آتی ہے۔ تو عزیزو، اگر اس بندگی کو ہم نے حاصل کر لیا تو پھر نبوت کا درجہ بھی اس سے چھوٹا معلوم ہوگا، رسالت کا درجہ اس سے چھوٹا معلوم ہوگا۔ کیسے مقام عبودیت تک پہنچیں گے؟ آواز آئے گی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، جس دن تو نے میری اطاعت کرنا شروع کی میرے بندے، اسی دن میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا، میں معبود ہوں، میں تجھے حقیقی عبد بنا دوں گا۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر کے دیکھ، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ وہ پروردگار جو قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں، کوئی شے اس کے مثل نہیں، بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، جب کوئی شے تیری مثل نہیں تو پھر یہاں تو کیوں کہہ رہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر کے دیکھ، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا۔ آواز آئے گی میری مثل دوسری نہیں ہو سکتی مگر میری مثل اس دنیا میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، مثل اور مثل میں فرق کیا ہے؟ آواز آئی کہ جب کوئی میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میں اسے اپنی مثل بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ جسے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا، جب کوئی میری بندگی کرتا ہے تو میں اسے بھی زندہ کر دیتا ہوں کہ لا تموت، پھر اسے بھی موت نہیں آتی۔ انا غنی لا افتقر، میں ایسا مستغنی ہوں کہ جس کے اوپر کبھی فقیری نہیں آتی۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ انتم الفقراء، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم فقیر ہو لیکن اللہ غنی اور حمید ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ جیسے میں غنی ہوں، اگر کوئی میری عبادت کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میں اسے مثل بناتا ہوں، جیسے میں مستغنی ہوں میں اسے مستغنی کرتا ہوں۔ اجعلک حیا اجعلک غنیا لا تفتقر، میں ایسا غنی بناتا ہوں کہ پھر فقیری نہیں آتی۔ پھر پروردگار کہتا ہے کہ انا مہما اشاء اکون، میں وہ ہوں کہ جو چاہتا ہوں اور جیسے ہی چاہتا ہوں اشیاء پہ کرے وجود کو پہن لیتی ہیں۔ اجعلک مہما تشاء تکون، میرے بندے میری عبادت کر کے دیکھ، میری بندگی کر کے دیکھ، میری اطاعت کر کے دیکھ، پھر کیا ہوگا؟ اجعلک مہما تشاء تکون، پھر تو ارادہ کرے گا اور اشیاء پہ کرے وجود کو پہن لیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ مقام عبودیت کو حاصل کر لے، اللہ کی اطاعت کو انجام دے، تو خداوند عالم اس کو اپنی مثل بناتا ہے۔ اچھا، پروردگار نے کہا اور ہم نے مان لیا، اس لیے کہ پروردگار کہے اور ہم نہ مانیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مگر پروردگار اطمینان قلب کے لیے اس دنیا میں کچھ ایسے افراد دکھا تو صحیح کہ جو تیری مثل نظر آئیں، جو تیری طرح سے مستغنی ہو، جو تیری طرح سے زندہ ہو، جو تیری طرح سے ارادے سے اشیاء کو پہ کرے وجود عطا کر دیں، ہے نا؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی مثل بناؤں گا، کوئی دکھائی بھی تو دینا چاہیے کہ اس دنیا میں اس کی مثل بنا یا نہیں بنا۔ اب جب ہم نے عبودیت کی کتاب کو اٹھا کر پہلا ہی ورق الٹا تو وہاں عبودیت کے پہلے صفحے پر کربلا نظر آئی، اور اب یہاں پر کچھ ایسے بندے نظر آئے، ایسی عبادت کرنے والے، ایسی اطاعت کرنے والے کہ اللہ جانے کہ انہوں نے 8 دنوں میں 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 10 کو شہید ہو گئے۔ 8 دنوں میں کون سی ایسی عبادت کی ہے، کون سی ایسی اطاعت کی کہ اللہ نے ان سے سارے وعدے پورے کر دیے۔ اس نے کہا تھا انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا لا تموت، میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا، تمہیں زندہ کر دوں گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات زندگی کی ہے تو زندہ تو ہم بھی ہیں، ہے نا؟ ہمارے پاس بھی اس وقت زندگی ہے۔ جو اللہ کی بندگی کرے وہ بھی زندہ، جو اللہ کی بندگی نہ کرے اس کے اندر بھی حیات دیکھنے کو ملے گی، وہ بھی زندہ ہے۔ پروردگار بھی زندہ ہے اور اس کے بندے بھی زندہ۔ پھر پروردگار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب کوئی میری عبادت کرتا ہے تو میں اسے اپنی طرح زندہ کرتا ہوں؟ یہ اللہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہماری اور اللہ کی زندگی میں یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ہمارا سن تو بڑھ رہا ہے مگر ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر سال ہم بڑے ہو جاتے ہیں، روزانہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر سال ہم چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی وہ ہے جو زمانے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، مگر خدا کیسا زندہ ہے؟ کہا صاحب خدا کی زندگی کو سن و سال میں آپ بانٹ نہیں سکتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کل تک 1,00,000 برس کا تھا، آج 1,00,000 1 سال کا ہو گیا اور 1,00,000 سال کے بعد وہ 2,00,000 سال کا ہو جائے گا۔ کہا نہیں، خدا کی زندگی وہ ہے جس کو سن و سال میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری زندگی، ہم بھی زندہ ہیں مگر ہماری زندگی کو سن و سال میں قید کیا جاتا ہے۔ کل 10 برس کے تھے، آج 11 کے ہو گئے، اگلے برس 12 کے ہو جائیں گے، 13 کے، 14 کے، 50 60 70 80 اور ایک دن زندگی تمام ہو جائے گی۔ تو اللہ کی زندگی وہ ہے جس
جس کو سن و سال میں نہیں بانٹا جاتا، کاش متوجہ ہوا، مگر انسانی زندگی وہ ہے جو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ پروردگار نے کہا کہ جب تم میری عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میں تمہیں اپنی طرح زندہ کروں گا۔ اے میرے پروردگار کیا کرے گا؟ کہا دیکھو کچھ بندوں نے جب عبادت کی تو ہم نے ان کو کیسے زندہ کیا۔ اب میدان کربلا میں ہمیں نظر آیا کہ جب کربلا میں پہنچنے والوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی اطاعت کی تو پہلا وعدہ یہ پورا کیا کہ اللہ نے ان کو اپنے جیسا زندہ کر دیا۔ کاش متوجہ ہوا، اپنی جیسی حیات ان کے حوالے کی۔ کیا کیا بھائی؟ یہ ہوا کہ 14 صدی گزر گئیں، 1400 سال ہو گئے، مگر اس کربلا کے میدان میں جو بچہ کربلا میں 6 مہینے کا تھا، 1400 برس کے بعد آج بھی وہ 6 ہی مہینے کا ہے نا؟ جو اکبر 14 صدی پہلے 18 برس کا تھا، وہ اکبر آج بھی 18 برس کا ہے۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ کڑیل جوان اکبر۔ دنیا جوانی کے بعد بزرگی میں جا کے قبر کے اندھیروں میں گم ہو گئی، مگر اکبر کی عمر میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ اصغر جو 6 مہینے کے میدان کربلا میں تھے، 14 صدی گزر گئیں، کتنی نسلیں بدل گئیں، مگر اصغر کے سن میں اضافہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین جو 56 برس کے تھے، جب بھی تذکرہ ہوتا ہے 56 برس کا حسین، یہ بڑھ کیوں نہیں رہی ہے عمر کا؟ اس لیے کہ جب کربلا میں پہنچے تھے تو جو جتنی عمر لے کر پہنچا تھا وہ اس کی زندگی تھی انسانی، مگر ادھر سر و تن میں جدائی ہوئی، اللہ نے ان کو اپنی حیات عطا کی۔ اب جیسے اللہ کی حیات کو سن و سال میں بانٹا نہیں جا سکتا، کربلا والوں کی عمروں کو بھی سن و سال میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ جب کوئی عبادت کرتا ہے، جب کوئی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اپنے جیسا زندہ کر دیتا ہے۔ کہا اچھا دوسرا وعدہ کیا تھا؟ کانا غنی لا افتقر، پروردگار نے کہا کہ میں ایسا غنی ہوں، ایسا مستغنی ہوں، میرے اوپر فقیری نہیں آتی۔ اجعلک غنیہ، میں تجھے بھی غنی بنا دوں گا کہ لا تفتقر، پھر تو بھی فقیر نہیں ہوگا۔ بھائی ہماری غنا میں اور اللہ کی غنا میں فرق کیا ہے نا؟ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، اللہ بھی مستغنی ہے، مگر پروردگار کہہ رہا ہے نہیں، جب کوئی میری عبادت کرتا ہے تو میں اسے اپنی طرح مستغنی بناتا ہوں۔ پروردگارا اس دنیا میں کافر بھی مستغنی نظر آتے ہیں بظاہر، ان کے پاس بھی مال و دولت بہت زیادہ ہے، جو تجھے نہیں مانتے، جو تجھے نہیں جانتے، جو تیری عبادت نہیں کرتے، ان کے پاس بھی مال و متاع بہت زیادہ ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مستغنی بناؤں گا جو میری عبادت کرے، جو میری اطاعت کرے۔ جواب ملا کہ نہیں، تم کو یہ لگتا ہے کہ وہ مستغنی ہے، مگر ان کے مستغنی ہونے میں، عام انسان کے غنی ہونے میں اور اللہ کے غنی ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت آ جائے اور وہ مستغنی اور غنی ہو جائے تو پھر وہ اپنی غنا اور استغنا کے ثبوت کے طور پر اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ دیکھیے میرے پاس اگر پیسے ہوں، میرے پاس بہت مال ہو، اور کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا تھوڑے پیسے دے دیجئے، تو میں یہ دیکھوں گا اس کا ماضی کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اگر ماضی میں اس نے میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو مجھے برا معلوم ہو اور میری استغنا اس وقت برداشت کر رہی ہے اور جوش میں آ چکی ہے میری صدا وہ انفاق کی طاقت، تو میں اپنا مال نکال کر اسے دے دوں گا۔ لیکن اگر آنے والا میرا دشمن ہو جس کے ساتھ ماضی میں میرے کچھ معاملات رہے ہوں اور اب وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا، تو اب میں بجائے اس کے کہ اس کی مدد کروں بلکہ تانا دوں گا، اچھا آج میرے یہاں آئے ہو، ہمیشہ تو مجھ کو برا کہتے تھے، ہمیشہ تو میرے پیچھے لگے رہتے تھے، میں تم کو اپنا مال نہیں دے سکتا۔ کہ انسان جب مستغنی ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ، جب انسان مستغنی ہوتا ہے تو وہ اپنے حالات اور ماضی کا جائزہ لینے کے بعد کسی کو عطا کرتا ہے اور کسی کو عطا نہیں کرتا، مگر خداوند عالم ایسا مستغنی ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہی نہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ وہ ہارون کو بھی عطا کرتا ہے اور قارون کو بھی عطا کرتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے اور نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے نہیں بھائی، اللہ کی جب بارش زمین پر برستی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے یہاں بارش ہوگی، جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھے گا اس کے یہاں بارش ہوگی، کہا نہیں، اللہ ایسا مستغنی ہے کہ وہ دوست اور دشمن نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا کہ جب تم میری عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو دنیاوی مستغنی تمہیں نہیں بناؤں گا، تمہیں اپنے جیسا مستغنی بناؤں گا۔ یعنی پھر جب تم تقسیم کرو گے تو نہ دوست دیکھو گے، کاش متوجہ ہوا، نہ دشمن دیکھو گے۔ پروردگار تو کہہ رہا ہے کچھ تو ایسے دکھا دے اس زمین پر کہ جنہوں نے عبادت کی ہو اور تیری طرح مستغنی ہو گئے ہوں، تو پھر اس کتاب عبودیت کا دوسرا ورق الٹا، وہاں پھر کربلا نظر آ گئی۔ داستان کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد ایک ایسا عبد نظر آیا، ایک ایسا عابد نظر آیا جو مدینے کے اندر زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام،
امام علی مقام مدینہ کے اندر زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، آ رہے ہیں افراد جو واقعی فقیر ہیں، ان کو امام علی مقام باقاعدہ طور پر جس کی جو ضرورت ہے اس کو عطا کر رہے ہیں، جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا دے رہے ہیں، جس کو پانی چاہیے اس کو پانی، جس کو لباس چاہیے اسے لباس دے رہے ہیں۔ اچانک امام نے دیکھا اور مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک جانب سے کوئی شخص امام کے نزدیک آیا، اپنے چہرے کو عبا سے چھپا کر آیا ہے، کاش متوجہ ہوں آپ، چہرے کو اپنے عبا سے چھپا کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول کے بیٹے سب کو تقسیم کر رہے ہو، میں بھی بھوکا ہوں، مجھے بھی کھانا چاہیے۔ امام نے کھانے کا ایک خوان اٹھایا اور اس کے حوالے کیا، باقاعدہ طور پر سیر ہو گیا، پوری طرح شکم سیر ہونے کے بعد کہتا ہے مجھے پیاس بھی ہے، مجھے پانی بھی چاہیے۔ امام نے پانی اٹھایا، کاش متوجہ ہوں آپ، اس کے حوالے کیا، سیر و سیراب، شکم سیر ہو چکا ہے، اس کی تشنگی ختم ہو چکی ہے، جب پوری طرح سے آرام حاصل کر لیا، ابھی تک چہرے کے اوپر عبا ہے، مسکرا کے کہتا ہے کہ حسین کے بیٹے شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں، متوجہ ہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو پہچانے نا وہ امام کہاں سے ہوا، جو صرف ایک پردہ پڑ جانے کے بعد کسی کے چہرے کو نہ پہچانے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کتاب جوہر قرآن میں ایک جملہ ہے کہ صاحب ہمارا امام وہ تھوڑا ہی ہے جو بریانی کے چاول کے نیچے رکھی ہوئی بوٹی کو نہ دیکھ سکے، ہمارا امام تو وہ ہوتا ہے جو زمین و زمن کا مالک ہے۔ داستان ہے نا کہ کس طرح سے امامت کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بوٹیاں چھپائی جاتی ہیں، جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ چاول کے نیچے کتنی بوٹیاں ہیں، وہ نماز میں خانہ کعبہ کے کتے کو بھگا رہے تھے، وہ پوری ایک داستان ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا جو پہچانے نا وہ امام کہاں سے، میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ کہا بتائیے میں کون ہوں؟ کہا تو حسین ابن نمیر ہے، سواد کے ساتھ، تو حسین ابن نمیر میرے بھائی اکبر کا تو قاتل ہے، تو نے میدان کربلا میں میرے بھائی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ جیسے ہی آنے والے نے یہ سنا کہ امام نے مجھے پہچان لیا تھا پھر بھی کھانا دیا، ایک مرتبہ ہوش باختہ ہو کے کہتا ہے مولا یہ کیا غضب ہو گیا، آپ نے مجھے پہچان لیا تھا پھر بھی کھانا دے دیا، آپ جانتے تھے کہ میں آپ کے بھائی کا قاتل پھر بھی پانی پلایا، جبکہ میدان کربلا میں ہم نے آپ کے اوپر کھانا بند کیا، آپ کے اوپر پانی بند کیا، آپ کو ستایا، ظلم، آج آپ چاہتے تو نہ صرف یہ کہ مدد نہ کرتے بلکہ اپنے چاہنے والوں سے کہتے تو یہ بھی مجھے قتل کر دیتے، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ کوئی کرے تو عبادت اللہ کی، کوئی کرے تو اطاعت، کوئی زین العابدین بنے تو صحیح، کوئی سید الساجدین کا رتبہ حاصل تو کرے۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی میری عبادت اور اطاعت کرتا ہے میں اسے اپنی طرح مستغنی کرتا ہوں۔ امام نے مسکرا کے کہا تجھے معلوم بھی ہے کہ میرا لقب کیا ہے؟ کہا ہاں، آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ کہا بس یاد رکھنا ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور چونکہ اللہ کی عبادت کی تو اللہ نے اب ہمیں اپنے جیسا مستغنی کیا ہے۔ جیسے خدا بانٹتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ ہارون کون ہے اور قارون کون ہے، دوست کون ہے اور دشمن کون، لہٰذا ہم بھی جب انفاق کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا محب کون ہے اور ہمارا دشمن کون۔ یاد رکھ میدان کربلا میں تیرے پاس مال دنیا میں سب کچھ تھا، اور بظاہر مال دنیا میں کربلا میں ہمارے پاس کچھ نہ تھا، مگر نگاہ قدرت میں ہم وہاں بھی مستغنی تھے اور تو وہاں فقیر تھا۔ آج اس مدینے کے اندر میرے پاس مال دنیا سے سب کچھ ہے اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں، ہم وہاں بھی مستغنی تھے، ہم یہاں بھی مستغنی ہیں، تو وہاں بھی فقیر تھا، تو یہاں بھی فقیر ہے۔ کوئی کرے تو عبادت اللہ کی، کوئی کرے اطاعت تو پھر اللہ وعدے پورے کرتا ہے۔ کا تیسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ کعبدی آتے ہیں نہیں حتی اجالو کا مسلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر کے دیکھ، میری عبادت کر کے دیکھ، میں تجھے اپنی مسل بنا دوں گا۔ انا مہما اشاء اکون، میں وہ ہوں کہ جو ارادہ کرتا ہوں بس اور چیزیں بن جاتی ہیں۔ قرآن ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کن فیکون، بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جب کوئی میری عبادت کرتا ہے تو میں اسے بھی یہ ہنر دیتا ہوں کہ پھر وہ کہتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار دکھا تو صحیح کچھ ایسے افراد کہ جو کن کے ذریعے فیکون کرتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ اب جو تاریخ عبودیت کے تیسرے صفحے کو پلٹا تو پھر نظر آیا مولا کائنات کہ وہ کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہو، روزانہ روزے رکھتا ہو، جو پوری زندگی روزانہ 2 ساعت سے زیادہ کبھی سویا ہی نہ ہو عبادت خدا کے لیے۔ معصومین علیہ السلام کے لیے آپ سنتے ہیں نا کہ رات بھر عبادت کرتے تھے، بہت سے کئی مرتبہ شک بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ صاحب پوری زندگی کوئی سوئے نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ معصومین جانتے ہیں کتنی دیر سوتے تھے؟ نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ جو عشاء کا فاصلہ مغرب کے درمیان ہوتا ہے، جو عام اذانیں ہوتی ہیں، جتنا فاصلہ مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتا ہے، معصومین بس 24 گھنٹے میں اتنی ہی دیر سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، اپنی عبودیت کے جوہر دکھاتے ہیں، اتنی دیر کے لیے سوتے ہیں۔ اب مولا کائنات کی عبودیت کو دیکھا تو پروردگار نے ان سے وعدہ پورا کیا۔ کیا ہوا؟ کہ مسجد کوفہ
آنے والے کا نام ہے مقداد ابن اسود دوئلی، کاش متوجہ ہوں آپ، پیغمبر اسلام کا صحابی ہے، ایمان کے 8ویں درجے پر ہے، حضرت سلمان 10ویں درجے پر تھے، حضرت ابوذر 9ویں اور مقداد 8ویں درجے پر۔ مقداد مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی 3 روز ہو گئے میں فاقے سے ہوں۔ اللہ اکبر، مقداد کہہ رہے ہیں کہ میں 3 روز سے فاقے سے ہوں، میرا پورا گھر فاقے سے۔ مولا کائنات حکومت کر رہے ہیں کوفے کے اندر اور مقداد ان کے صحابی خاص، مولا 3 روز ہو گئے فاقے سے ہوں، انتظام کیجیے، اب برداشت سے باہر ہے۔ امام علی نے کہا کہ مقداد جاؤ اس مسجد سے کوئی پتھر اٹھا لاؤ، اور اب مقداد ایک مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں اور کوئی ایک پتھر لے کر مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مٹھی کو بند کیا، کاش متوجہ ہوں، اللہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ مگر جب کوئی عبادت کر کے علی بن جائے، جب کوئی عبادت کر کے علی کے درجے کو حاصل کرے تو اب یہاں کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مٹھی کو بند کیا اور ایک مرتبہ مقداد سے کہا کہ ذرا آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولو۔ مقداد نے آنکھوں کو بند کیا، دوبارہ جو آنکھیں کھولی، مولا نے مٹھی کو کھولا تو کیا دیکھا کہ جو سنگریزہ تھا، جو پتھر تھا، وہ سونے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ پوری داستان ہے۔ مولا کائنات نے اس پتھر کو سونے میں تبدیل کیا، مقداد کے حوالے کیا، مقداد یہ تمہارے حوالے، جاؤ اس کو بیچو اور اپنے فاقے کو تمام کرو۔ مولا کائنات نے یہ دکھایا کہ کوئی عبادت کرے تو وہ ارادے سے پیکر وجود پہناتا ہے، پتھر کو سونا بناتا ہے۔ بات تو یہاں تک ہو گئی، مگر اس کے آگے آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اب مقداد نے ایک مرتبہ مسجد میں دوبارہ گھومنا شروع کیا اور پھر پتھر تلاش رہے ہیں۔ کچھ ایسے احمق بھی علی کے پاس موجود تھے کہ جن کے دلوں میں صرف کینہ اور بغض اور حسد ہے، آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ مقداد کتنے لالچی ہیں، دیکھیے چھوٹا پتھر سونے کا بنا دیا تو اب بڑا پتھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولا کائنات کے کانوں تک جب یہ آواز آئی تو فرمایا کہ دیکھو بعض جو گمان ہوتے ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، اس طرح سے بدگمان نہ ہو، دیکھو مقداد کرتے کیا ہیں۔ تاریخ بتاتی کہ مقداد نے مسجد سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اب یہ خوش ہیں کہ دیکھیے بڑا سا پتھر علی کے پاس آنے والا ہے کہ سونا بنا دے اور ہماری بات صحیح ہے۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ اچانک مقداد نے اس بڑے سے پتھر کو اس سونے کے کنکر پر مارنا شروع کیا، اور جب بڑا سا پتھر اس سونے کے کنکر پر پڑا تو کئی ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہوا۔ مقداد نے سارے ٹکڑے اٹھائے، اللہ اکبر، مقداد کیسے مقداد ہے، سارے ٹکڑوں کو اٹھایا، مولا کائنات کے نزدیک گیا، سارے ٹکڑے مولا کائنات کے ہاتھوں میں، ایک چھوٹا سا حصہ اٹھاتا ہے، جیب میں رکھ، یہ اتنا کافی ہے۔ تاریخ نے کہا مقداد تو کل کے لیے رکھ لیتے، بھائی آج کے لیے ہے نا، کل پھر ضرورت ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے جب علی نے یہ کہا کہ مقداد تو کل کے لیے رکھ لیتے، مقداد کا جواب کیا تھا؟ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو۔ اگر کل زندگی ہے، کل حیات ہے تو آپ کی امامت ہے، کل پھر مشکل آئے گی اور آپ کے پاس، اور اگر آپ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو وصی مصطفیٰ ہوگا جو آپ کے مقام پر ہوگا، اس سے مشکل کو حل کرواؤں گا۔ عزیزان گرامی، جب توکل اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر پروردگار مقداد کے لیے یہ کہتا ہے کہ ایمان کے 8 درجوں کو حاصل کرنے والا ہے مقداد۔ عزیزو، جب 8ویں درجے پر رہنے والا ایسا ہو تو پھر 10ویں درجے پر رہنے والا سلمان کیسا ہوگا؟ اور رک کے جملہ کہہ دوں کہ جب سلمان ویسا ہوگا تو پھر آقائے سلمان علی کیسا ہوگا کہ نگاہ قدرت نے جب علی کو دیکھا تو کہا کہ بس اب تو یہ سمجھ لے کہ تیرا وجود اب تیرا ہے ہی نہیں، آنکھیں تیری ہیں مگر لقب عین اللہ ہوگا، زبان تیری ہے مگر کہیں لسان اللہ جائے گی، ہاتھ تیرا ہوگا مگر کہا ید اللہ جائے گا، اور پھر قصیدہ پڑھتا ہوا آواز دے گا پروردگار وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہی نہیں مگر یہ کہ جب خدا چاہتا ہے تو یہ چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی مقام عبودیت کو حاصل کر لے تو پھر پروردگار سارے وعدے پورے کرتا ہے۔ جس دن ہم نے اس عبودیت کو حاصل کر لیا اسی دن کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام مقام عبودیت کو حاصل کرتے ہیں تو پروردگار ان کو بلاتا ہے، تب مقام عبودیت دیتا ہے نا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم کیسے مقام عبودیت کو حاصل کریں؟ ہم معراج پر نہیں جا سکتے۔ امام صادق نے راستہ بتایا، الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز ہے جو مومن کے لیے معراج بن جاتی ہے۔ اگر عبودیت کے درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہو تو نماز کی پرواہ کرو، یہ نماز ہے جو تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گی جہاں پر مقام عبودیت حاصل ہونے کے بعد عبدی اطعنی حتی اجلک مصلی کی صدائیں آئے گی، اور اب اس کے بعد اللہ سارے وعدے پورے کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ عزیزو، یہ ماہ محرم آہستہ آہستہ تمام ہونے کو ہے، ماہ سفر بھی اپنے آخر پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ مجلسیں عنقریب اتنی زیادہ تعداد میں اب نہیں ہو سکیں گی، اس لیے کہ ماہ محرم کے بعد جو مجالس تو ہوں گی مگر جس تعداد میں ابھی ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں اس تعداد میں تو مجلسیں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں 1 گھنٹہ خرچ کر رہا
ہوں, میں 2 گھنٹے خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ اپنی عبودیت کو مستحکم کروں, کوشش یہ کروں گا کہ حسین سے 1 قدم نزدیک ہو جاؤں. اور کوئی یہ بھی فکر نہ کرے کہ اب تک ماضی میں اتنی خطائیں کی ہیں, اتنی غلطیاں کی ہیں, اب حسین کہاں جگہ دے گا. تو حسین نے کربلا کے میدان میں اس کو بھی کھول دیا کہ اگر کسی کا ماضی سیاہ بھی ہو, اگر کوئی ماضی میں خطا بھی کرنے والا ہو, مگر جب در حسین پر آ جائے گا تو اس کو لعنت اللہ کے گڑھوں سے نکال کر حسین اسے علیہ السلام بنا دے گا. ایک طرف زہیر نظر آئے گا, وہب کلبی نظر آئے گا, حر دلاور نظر آئے گا کہ جہاں پر اپنے ماضی, سیاہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر حسین کے نزدیک آئیں گے, حسین سینے سے لگائیں گے. اور جب حر کہے گا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے, تو حسین کہیں گے میں نے معاف کیا, میرے خدا و رسول نے معاف کیا. عزیزو, علماء و عرفاء یہ بتاتے ہیں کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی, مگر حسین نے اس قانون کو بھی توڑ دیا. حر کو معلوم ہے کہ کل مارا جائے گا, شہید ہوگا, مگر آگے کہتا ہے مولا میں معاف ہو سکتا ہوں. حسین نے یہ نہیں کہا کہ موت کے یقین کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, سینے سے لگایا میں کریم ابن کریم کا بیٹا ہوں, میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا و رسول نے معاف کیا. عزیزو, اپنے حر کو بیدار تو کریں, اپنے شعور کو پیدا تو کریں, حسین کی بز میں آئیں تو صحیح, حسین کیسے نہ معاف کریں گے. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ عصر عاشورہ حسین کیوں بلا کر کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا, اس لیے کہ تو سب مارے جا چکے تھے نا. کسے بلا رہے ہیں حسین؟ قیامت تک آپ کو اور مجھے آواز دے رہے ہیں, آؤ حسین کو تمہاری ضرورت ہے, آؤ میری مدد کرو. کربلا میں ہوتے تو خون سے مدد کرتے, جان سے مدد کرتے, آج کربلا سے دور ہو, کردار سے مدد کرو, حسینی کردار پیدا کرو, حسین کی مدد ہوگی. حسین کی سیرت اپنے عمل میں لے کر آؤ, حسین کی مدد ہو جائے گی. حسین نے حجت کو تمام کیا. میدان کارزار میں فاطمہ کا لال, عزیزو عرفا یہ بتاتے ہیں, مر جائے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں عرفان کو حاصل کر لے اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ پروردگار اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹائے گا اور یہ روز عاشورہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی مخلص ہو جائے, پاکیزہ ہو جائے, تو اللہ روز عاشورہ کے واقعات کو نگاہوں کے سامنے اس کے لے کر آئے گا. مگر مر جائے وقت کہتے ہیں یہ پوری داستان کربلا کو تو دیکھ لے گا, مگر جو حسین کے اوپر آخری 3 ساعتیں تھیں, جو زندگی کے آخری 3 گھنٹے ہیں, وہ کسی میں مجال نہیں ہے جو حسین کی اس مزیت اور اس مظلومیت کو دیکھ سکے. وہ کون سی ساعتیں ہیں کہ جس کو کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا. کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب حسین مظلوم کربلا جنگ میں مشغول ہونے کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ حسین کے اوپر خستگی طاری ہو چکی ہے, حسین کے اوپر تھکاوٹ طاری ہے, اس لیے کہ 70 جنازوں کو لا چکے ہیں, بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے. اللہ اکبر. مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ ہم سب 3 دن کے پیاسے تھے, مگر ہماری پیاس سے زیادہ حسین کی پیاس تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر صرف پیاس کا غلبہ تھا, مگر حسین جب سے کربلا میں آئے تھے تقریریں کر رہے تھے, خطبے دے رہے تھے, آؤ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں, آؤ میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں. عزیزو, جب کوئی تقریر کرتا ہے نا تو پیاس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. حسین پہ پیاس کی شدت سب سے زیادہ تھی, جنازوں کو لے کر گئے ہیں, تھکاوٹ زیادہ تھی. حسین ایک گوشے میں جا کر آرام کرنا چاہتے ہیں. تاریخ کے جملے ہیں, اچانک ایک ظالم زمین کربلا سے ایک پتھر اٹھاتا ہے, آقا کی پیشانی کی طرف پھینکتا ہے. آقا کی پیشانی جو مجروح ہوئی, خون بہنے لگا. امام نے ابا کے دامن سے چاہا کہ خون کو پوچھنا شروع کریں, اس خون کو ہٹانا شروع کریں. ابھی آقا نے اپنی ابا کا دامن پیشانی پر لے جانا ہی چاہا تھا کہ اس منحوس ہرملا نے ایک تیر حسین کی طرف چھوڑا. اب یہ تیر حسین کی اس طرح سے پشت میں آیا کہ پیشانی کے ساتھ حسین کا ہاتھ وصل ہو گیا. یہ وہی موقع ہے کہ جب حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین کربلا پہ آنے لگے, آواز دی میرے اکبر, ارے بابا کی مدد کو آؤ عباس. دیکھو حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے. ارے کیسے کوئی مدد کو آتا. نشیب سے ایک بی بی کے رونے کی صدا آئی, ارے میرے لال میری آغوش میں آ جا. اے پسر ساتھ, ارے تو دیکھ رہا ہے میرا لال ذبح ہو رہا ہے. عزیزو, یہ وہ منظر تھا جسے کوئی نبی نہ دیکھ سکا, جسے کوئی رسول نہ دیکھ سکتا تھا, عام انسان اس منظر کو دیکھ ہی نہ سکتا تھا. مگر ہاں, کربلا میں ایک ایسی خاتون تھی جو تلہ زینبیہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. یہ وہی بی بی ہے جس نے اپنے بھائی کے جنازے پہ تیروں کو دیکھا تھا, آج دوسرے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے. تلہ زینبیہ پہ زینب ارے کیسے مدد کرے حسین کی. حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی.
تاریخ یہ بتاتی ہے مگر زینب علیہ مقام جب 11 محرم کو اسیر ہوئیں، میدان کارزار میں آئیں، حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ہاتھوں میں ٹکڑوں کو اٹھایا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کرنا، مدینے کا رخ کیا، صلی علیہ ملک السماء ھذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، ارے نانا مصطفیٰ آپ کی نماز پڑھنے ملائکہ آئے تھے، یہ آپ کا حسین مظلوم، ارے جس کے اعضاء کو کاٹا گیا، جو اپنے خون میں نہایا ہے۔ آواز آئی زینب حسین کا امتحان تمام ہوا، اب زندگی بھر تیرا امتحان، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینے کا سفر ہوگا، اہل حرم تیرے حوالے، بی بی خدا حافظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، ماتم حسین۔